اے دنیا کے لوگوں، محمد رسول اللہ کی تعلیم ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اپنا کام بھی کرنا ہے، ہمیں اپنا بزنس کاروبار بھی کرنا ہے، ہمیں اپنا کارخانہ اپنی دکان بھی دیکھنی ہے۔ لیکن جب ہم کارخانہ اور دکان سے فارغ ہو کر کے اپنے گھر والوں میں جائیں گے، ہم وہاں چائے کا انتظار کرتے ہوئے، ہم وہاں گرم کھانے کا انتظار کرتے ہوئے اپنے گھر پریوار کے لوگوں کو گالیاں نہ دیں گے بلکہ ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں گے۔ اگر چائے تیار نہیں ہے، کھانا تیار نہیں ہے، ہم اپنا منہ نہیں بسوڑیں گے، ہم اپنے اخلاق کا غلط مظاہرہ نہیں کریں گے۔ ہاں معلوم ہے جس طریقے سے ہم اپنے کاروبار میں اپنا وقت لگا رہے تھے، ہم اپنی دکان سنبھال رہے، کارخانہ سنبھال رہے تھے، اسی طریقے سے ہمارے گھر کے لوگ ہمارے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے تھے۔ وہ کپڑا دھو رہے تھے، وہ کپڑا پریس کر رہے تھے، وہ صفائی کا خیال رکھ رہے تھے، وہ بچوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اب اگر ہم آئے ہیں، کوئی چیز تیار نہیں ہے تو ہم مل کر کے اس چیز کو تیار کریں گے۔ ہاں، گھر کے لوگوں کے ساتھ جب ہم اپنا وقت بتائیں گے اور جب مؤذن کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ جائے گی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کر، ہم اپنی گرم چائے گرم کھانوں کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ ہمارا کارخانہ بھی چلے گا، ہماری دکان بھی چلے گی، ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کا بہتر مظاہرہ بھی ہو جائے گا۔ جب اللہ رب العالمین کا حکم ہمارے کانوں سے ٹکرائے گا، ہم مسجدوں میں آ کر کے اللہ کے سامنے سردریز ہو جائیں گے۔ ہماری ساری کی ساری ذمہ داری محمد رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں پوری ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم کرے گا، ہمارے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی جھلکیاں گھر والوں کے متعلق کیا تھیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہم اور آپ بڑے کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، اپنی اپنی دکان، کارخانے اور کیا ہے بزنس چلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پہ جو ذمہ داری تھی ہمارے اور آپ کے اوپر رہی ہے۔ آخری نبی تھے آپ، آخری رسول تھے، پوری دنیا کے چپے چپے میں اسلام کی دعوت کو پھیلانا آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ذمہ داری کو پورا کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر گواہی دے دی کہ آج ہم نے اسلام کو پوری دنیا کے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اب اسلام کی تعلیمات آسمان سے نازل نہیں ہوگی، محمد رسول اللہ تک جو اسلام ہم نے پہنچا دیا، جو دین ہم نے پہنچا دیا ہے، یہی دین اب پوری دنیا تک پھیلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھلایا۔ ایسے نمائندے تیار کیے، ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ وقت لگتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، رات دن گھروں کا چین و سکون قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور ایسے دور میں جہاں لوگ اللہ کی ماننے والے نہ ہوں، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری قربانیاں دے کر کے اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا۔ آپ آخری نبی تھے، آخری رسول تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کے ساتھ کیا اخلاق تھا، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے جاتے ہیں، کبھی اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں، جب گھر میں ہوتے ہیں تو معاملہ کیا ہوا کرتا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کان فی محنت اہلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، لیکن محمد رسول اللہ کے اندر یہ خاصیت ہم نے دیکھی، جب نماز کا وقت آ جاتا اللہ کے نبی نماز کو قائم کر لیتے ہیں۔ سوچنے کی بات، آپ امام کائنات ہیں، آپ اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے گھر پریوار کو چھوڑ کر جایا کرتے، آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جایا کرتے۔ اللہ کے نبی وہاں بھی نماز کی پابندی کیا کرتے، جب گھر کے اندر تشریف لاتے گھر والوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے، ان کے حقوق کا خیال رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب نماز کا وقت آ جاتا اللہ کے نبی نماز کو قائم کرتے۔ اے دنیا کے لوگوں، محمد رسول اللہ کی تعلیم ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اپنا کام بھی کرنا ہے، ہمیں اپنا بزنس کاروبار بھی کرنا ہے، ہمیں اپنا کارخانہ اپنی دکان بھی دیکھنی ہے۔ لیکن جب ہم کارخانہ اور دکان سے فارغ ہو کر کے اپنے گھر والوں میں جائیں گے،
ہم وہاں چائے کا انتظار کرتے ہوئے، ہم وہاں گرم کھانے کا انتظار کرتے ہوئے اپنے گھر پریوار کے لوگوں کو گالیاں نہ دیں گے بلکہ ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں گے۔ اگر چائے تیار نہیں ہے، کھانا تیار نہیں ہے، ہم اپنا منہ نہیں بسوڑیں گے، ہم اپنے اخلاق کا غلط مظاہرہ نہیں کریں گے۔ ہاں معلوم ہے جس طریقے سے ہم اپنے کاروبار میں اپنا وقت لگا رہے تھے، ہم اپنی دکان سنبھال رہے، کارخانہ سنبھال رہے تھے، اسی طریقے سے ہمارے گھر کے لوگ ہمارے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے تھے۔ وہ کپڑا دھو رہے تھے، وہ کپڑا پریس کر رہے تھے، وہ صفائی کا خیال رکھ رہے تھے، وہ بچوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اب اگر ہم آئے ہیں کوئی چیز تیار نہیں ہے تو ہم مل کر کے اس چیز کو تیار کریں گے۔ ہاں گھر کے لوگوں کے ساتھ جب ہم اپنا وقت بتائیں گے اور جب مؤذن کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ جائے گی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کر، ہم اپنی گرم چائے گرم کھانوں کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ ہمارا کارخانہ بھی چلے گا، ہماری دکان بھی چلے گی، ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کا بہتر مظاہرہ بھی ہو جائے گا۔ جب اللہ رب العالمین کا حکم ہمارے کانوں سے ٹکرائے گا، ہم مسجدوں میں آ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ ہماری ساری کی ساری ذمہ داری محمد رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں پوری ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم کرے گا، ہمارے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی تعلیم نبوی ہمیں پیغام دیتی ہے۔ کام بھی کرنا ہے، پیسہ بھی کمانا ہے، کارخانہ دکان بزنس سب کچھ دیکھنا ہے، پلٹ کر کے گھر میں جائیں گے تو گھر کے لوگوں کے کام میں ہاتھ بٹانا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں پیغام آ جائے گا کہ لوگوں آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، ساری چیزیں چھوڑ کر کے اس کی بھی تعمیل کرنی ہے، تب جا کر کے ہماری زندگی میں خوشحالیاں آئیں گی انشاءاللہ۔ اور ایک اور روایت میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا گھروں کے اندر، کان یخیط ثوبہ ویخصف نعلہ ویعمل ما یعمل الرجال فی بیوتہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے اندر رہ کر کے اپنا کپڑا خود سی لیا کرتے تھے، جوتا پھٹ جاتا اس کو گانٹھ لیا کرتے تھے، اور جس طریقے سے مرد لوگ اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھروں کے اندر وہ کام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی مثالیں ہیں جو ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر جو کمیاں جو خامیاں ہیں اپنے گھر والوں کے متعلق ان کو دور کرے، اور تعلیم محمد کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں سے اس بدعملی کو ختم کرے کہ ہم جو اپنا غلط رویے سے اور غلط اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہماری خواتین ہم سے کیا ہے پھر متنفر ہوتی ہیں، ہمارے بچے ہم سے متنفر ہوتے ہیں، ایسا ماحول بننے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔